اندر یہ لکھا، اور یہ بڑے بہت بارہ قوال ہیں مفسرین اکرام کے، پرانے محدثین اکرام کے، مفسرین اکرام کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ والی کائنات نے سدرۃ المنتہا پہ جا کر صرف جبریل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا، اور یہی دیکھنا سرکار کا معراج تھا. جبریل کو دیکھ کر سرکار سدرۃ المنتہا سے واپس زمین پہ آ گئے. چونکہ سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی نے بھی جبریل کو اس کی اصلی حالت میں نہیں دیکھا. اس کے 600 پر ہیں، وہ نوری فرشتہ ہے. سب کی بارگاہ میں جبریل آیا، لیکن کسی نہ کسی انسان کے لباس میں آیا، انسان کی شکل میں آیا. سرکار کے پاس بھی آیا، دنیا میں جتنی بھی دفعہ آیا. لیکن آج سرکار کو سدرۃ المنتہا پہ خالق نے برا کر جبریل کے جلوے دکھا دیے، اس کے 600 پروں کی زیارت کروا دی. اس کی شکل و صورت جو اصلی نورانی حیات ہے وہ خالق کائنات نے محبوب کو دکھا دی. یہی سرکار کی معراج تھی. میں کہتا ہوں نہیں، جبریل تو سرکار کے در کا خادم اور غلام ہے. وہ خادم جس نے والی کائنات کی آج سے پہلے، معراج شریف سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں کم و بیش 24,000 چکر لگا لیے تھے. جو جبریل اتنی دفعہ دنیا میں آ کے سرکار سے گفتگو کر گیا، ہر رمضان میں آ کے سرکار سے قرآن کا دور کرتا ہے، اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے سرکار اگر سدرہ پہ جائیں، یہ بات عقل میں نہیں آتی. یہ سرکار کا اعزاز نہیں ہے، اور یہ سرکار کی خصوصیت نہیں ہے. خصوصیت تبھی مانی جائے گی، معراج تبھی مانی جائے گی، سرکار کی ممتاز حیثیت دیگر انبیاء کرام سے تبھی مانی جائے گی جب سرکار جبریل کو نہیں بلکہ جبریل کے بھی خالق کو دیکھ کے آئیں. اگر مان بھی لیا جائے کہ سرکار نے جبریل کو دیکھا تو جبریل کو دیکھنا اتنا معنی نہیں رکھتا. اس کو اگر ہم معکوس دیکھیں، برعکس دیکھیں، جب جبریل کو سرکار نے دیکھا ہے تو جبریل نے بھی تو سرکار کو دیکھا ہوگا نا. جبریل نے بھی تو سرکار کو دیکھا ہوگا. سرکار کا مقام و مرتبہ جبریل سے کئی گنا زیادہ اور افضل اور اعلیٰ. سرکار کی وہ نظر ہے، سرکار کی نظر کا وہ کمال ہے. جبریل چاہے دنیا کے اندر آ کے اپنا جلوہ دکھائیں، چاہے سدرۃ المنتہا پہ جا کے دکھائیں، سرکار کو خالق کائنات نے وہ نظر کا کمال اور وہ نظر کا سرکار کو خالق کائنات نے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ سرکار جبریل کو دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم معکوس دیکھیں، جب سرکار نے دیکھا تو یقیناً جبریل نے بھی دیکھا ہوگا. سرکار کے پاس تو طاقت ہے کہ جبریل کو دیکھ سکیں، اور سرکار نے یقیناً دیکھا. آیا جبریل نے بھی سرکار کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ سرکار کی بشری حالت میں تو ابو جہل بھی سرکار کو دیکھتا تھا. سرکار کی بشری حالت میں ابو بکر صدیق بھی سرکار کو دیکھا کرتے تھے. بشری حالت میں تو سب نے دیکھا. لیکن آج سدرۃ المنتہا کی اونچائی پہ جو سرکار کھڑے ہیں، سرکار اپنی بشری کیفیت اور بشری حالت سے نہیں کھڑے. سرکار کی بشریت زمین کو پرائے گئی. سرکار سدرۃ المنتہا پہ نورانی حالت میں کھڑے ہیں، اور نورانیت کے تقاضوں کے عروج کے ساتھ سرکار سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہیں. اگر سرکار نے جبریل کو دیکھا، چلو مانتے ہیں کہ سرکار نے جبریل ہی کو دیکھا، تو کیا جبریل کے پاس وہ آنکھ ہے کہ سرکار کو نورانی حالت میں دیکھ سکے؟ سدرۃ المنتہا پہ جو سرکار کھڑے ہیں بشریت کے تقاضوں کے ساتھ نہ کھڑے، وہاں پہ تو نورانیت کے تقاضوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا جبریل سرکار کو دیکھ پایا؟ کیا جبریل نے بھی سرکار کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سرکار کی اصلی حالت میں اور وہ جو نورانیت کی حالت ہے اس حالت میں. اگر ہم اس بات کو پر غور کریں تو جبریل کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ سرکار کو نورانی حالت میں دیکھ سکے. چونکہ جبریل کی نورانیت کم ہے، سرکار کی نورانیت زیادہ ہے. تو کم نورانیت والا، کم طاقت والا، کم نظر والا، کم قوت والا اعلیٰ کو، اپنے سے افضل کو، اپنے سے اشرف کو، اور اپنے سے جو عزت اور مقام میں زیادہ ہے اس کو کبھی بھی حقیقت کی اور معرفت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ تو